مثال کے طور پر ایک مرد کی 4 بیویاں اور وہ زیادہ مالدار بھی نہیں ہے، تو اس کے لیے اپنی بیوی بچوں کا کیا ہوگا؟ تو اس کے انتقال کے بعد اس کے بیوی بچوں کا کیا ہوگا؟ معاشرے کا سوال. دیکھو ایک آدمی غریب ہے، 4 بیویاں، تو کیا تو 4 بیویاں بھی تو غریب ہی ہوں گی نا، اس کی غریب خاندانوں کی ہوں گی، تبھی تو انہوں نے اس کو دے دی، ورنہ وہ دیں گے کیوں اس کو؟ وہ دینا اس کی علامت ہے کہ ان کا خیال ہے کہ کم از کم ہم سے اچھا ہی کھلا دے گا. تو اس کا جواب تو یہ ہو گیا کہ غریب آدمی 4 شادیاں کیسے کرے گا. یہ میں کئی بار جواب دے چکا ہوں. یہ ایک بڑا کامن سوال ہے کہ موت بھی تو ایک امکان ہوتا ہے نا، ہو سکتا ہے مر جائے، کوئی حادثاتی موت ہو جائے. ایک بیوی والا مرتا ہے، ایک بیوی کا بیڑا غرق ہوتا ہے. 4 شادیوں والا مرتا ہے، وہ تو 4 عورتوں کا بیڑا غرق کر کے چلا گیا. تو یاد رکھو 4 شادیاں والا جب مرتا ہے نا، تو اس کی موت کی وجہ سے 4 عورتوں کا بیڑا غرق نہیں ہو رہا، بلکہ 4 عورتوں کا بیڑا اس لیے غرق ہو رہا ہے کہ صرف یہی ایک کمبخت ہے جو 4 کر رہا تھا، باقی سوسائٹی میں زیادہ شادیاں نہیں کر رہے. اگر زیادہ باقی بھی کریں تو 4 والے کی بیویوں کا بھی بیڑا غرق نہیں ہوگا، 3 والوں کا بھی نہیں، 2 والوں کا بھی، 1 والوں کا بھی نہیں ہوگا. تو ان کمبختوں کو ملامت کی جائے گی جو ایک ایک پہ اکتفا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ ابھی بھی تو 1 والے مر رہے ہیں، تو بیڑا غرق ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ تو ان کے بیڑا غرق سے بچانے کا کیا طریقہ ہے؟ سوسائٹی میں 2-3 شادیوں کو پروموٹ کیا جائے. یہی ہے نا کہ لوگ ایک سے زیادہ شادیاں کریں. کیونکہ صحابہ کے دور میں بھی ایسا ہوا ہے. حضرت جعفر طیار کی 4 بیویاں تھیں، ینگ تھے، بالکل جوان شہزادے تھے حضرت جعفر طیار. جنگ میں شہید ہو گئے، 4 جوان عورتیں بیوہ ہوئی ہیں، کوئی مسئلہ کھڑا نہیں ہوا ان کے لیے. وجہ کیا ہے کہ دوسرے صحابہ نے، حضرت ابو بکر نے تیسری شادی کی ہے ان کی ایک زوجہ سے، کسی صحابی نے دوسری شادی کی، کسی نے تیسری کی، کسی نے ایک زوجہ سے چوتھی شادی کی. ان کی ایک زوجہ تھیں، ان سے حضرت ابو بکر اور حضرت علی دونوں نے پیغام نکاح بھیجا. اس وقت حضرت علی کے ایک نکاح بھی نہیں ہوا تھا، تو انہوں نے کہا علی، حضرت علی کی عمر کم ہے، ان سے نہیں کروں گی میں. ابو بکر میچور ہیں، ان سے کروں گی، حضرت ابو بکر سے. حالانکہ حضرت ابو بکر پہلے سے میرڈ تھے. تو کوئی مسئلہ ہوا 4 بیویوں والے کا؟ سب کی شادیاں ایک دم عدت کے فوراً بعد ہو گئیں. پھر ابو بکر کا انتقال ہوا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا، وہ دوبارہ بیوہ ہو گئیں، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوا. حضرت علی نے دوبارہ پیغام بھیج دیا، انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے اب کر لیتی ہوں، اب تھوڑا میچور ہو گئے ہیں. تو اگر ایک 4 شادیوں والا مرتا ہے نا، تو اس کی 4 بیویوں کا بیڑا غرق اس کے مرنے سے نہیں ہو رہا. وہ تو کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ مر سکتا ہے، ایک والا بھی تو مر سکتا ہے نا. تو جو ایک والی کی بیوی کا بیڑا غرق ہونے سے بچانے کا جو طریقہ ہے، وہی 4 والے کے بیڑا غرق ہونے سے بچانے کا بھی وہی طریقہ ہے. وہ طریقہ یہی ہے کہ جو نہیں کر رہے ان کو آر دلاؤ. کمبختو، سوسائٹی میں اس کو تم پروموٹ کرو تاکہ نہ ایک والی کی بیوی کا بیڑا غرق ہو، نہ 4 والے کا بیڑا غرق ہو. کیونکہ کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ دنیا سے شارٹ ہو سکتا ہے. اب شارٹ ہونے سے تو ہم بچا نہیں سکتے، اور شارٹ ہونے کے خوف سے ہم لوگوں کو یہ کہیں 2-3 شادیاں نہ کرو. تو شارٹ ہونے کا خطرہ کم ہے، 2-3 شادیاں نہ کرنے کی وجہ سے جو بیڑا غرق ہوگا وہ خطرہ یقینی ہے. نہیں آئی بات؟ میں نے کہا تھا نا میں یہ والا میٹر ٹھیک کرنے کے لیے ہوں. اس وقت آپ کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی تھی، اب آ رہی ہے کہ یہ والا میٹر کیا کر رہا ہوں میں. دیکھو دوبارہ سے، ابھی ٹھیک ہوا نہیں ہے، میں اسکرو ڈرائیور واپس نکال کے دوبارہ سے نٹ بولٹ ٹائل کرتا ہوں. دیکھو آپ لوگ اگر 2-2 3-3 شادیاں نہیں کرتے، عورتوں شوہروں سے محروم ہو رہی ہیں، بیڑا غرق ہو رہا ہے، یہ یقینی بیڑا غرق ہے. اگر آپ کر لیتے ہو تو 10% چانس ہے کہ کرتے ہی مر جاؤ گے آپ. تو 10% بیڑا غرق ہونے کا چانس ہے. اگر سرے سے کرتے ہی نہیں تو 100% چانس ہے بیڑا غرق ہونے کا. آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ عجیب بات ہے کہ شادی کر کے مرنے کا چانس 10% تھا، اس میں بیڑا غرق ہونے کا چانس بھی 10%. اس 10% چانس کو ویلیو دی جا رہی ہے. اور اگر آپ سرے سے کرتے ہی نہیں ہو، اس میں وہ جو 3 عورتیں جن سے آپ نکاح کرتے ان کا 100% بیڑا غرق ہونے کا چانس ہے، اس 100% کو آپ ویلیو نہیں دے رہے. ایک بات تو یہ، جبکہ وہ 100% آپ کی عمل کی وجہ سے بیڑا غرق ہو رہا ہے. جبکہ جو آپ کے شادی کے بعد مرنے کا چانس 10% ہی ہوگا نا، ورنہ تو آدمی نارمل عمر میں ہی مرتا ہے یار، بڈھا ہو کے ہی مرتا ہے عام طور پہ. تو آپ کے کم عمری میں مرنے کا چانس 10% ہے. جب اور اس میں بھی مرنے کی نسبت آپ کی طرف نہیں ہوگی، اللہ کی طرف سے ہوگی، اللہ نے مارا ہے، آپ کا قصور نہیں ہے. آپ کا ارادہ یہی تھا موت تک ان کو میں نبھاؤں گا ساتھ، ان کے خرچے پورے کروں گا، اتفاق سے مر گئے آپ. تو اس میں آپ کا قصور نہیں ہے. اب جو ان کی شادی نہیں ہو رہی تو ان لوگوں کا قصور ہے کہ جو نہیں کر رہے، تو وہ ان کو ملامت کی جائے گی، نہ اللہ کو ملامت کی جائے گی کہ مارا کیوں. اللہ کہتے ہیں میں نے تو پہلے کا میں کسی بھی ٹائم میں یہ نہیں دیکھتا 4 بیویاں کہ 2 ہیں 1 ہیں، بچیاں چھوٹی چھوٹی ہیں بڑی ہیں، کسی بھی ٹائم پہ میں کیا کر لوں گا، اٹھا لوں گا بندہ. تو تم نے اپنے آپ کو اسی حساب سے ایڈجسٹ کرنا ہے. اب اس چکر میں ہم نکاح کرنا چھوڑ دیں تو یقینی بیڑا غرق ہے. تو یقینی بیڑا غرق سے بچا جائے گا اور شادی کی جائے گی. پھر اگر مر گیا تو یہ نہیں کہا جائے گا ہم تو پہلے ہی منع کر رہے تھے 4 شادیاں نہ کرو، دیکھو 4 کر کے مر گیا تو بچے بھی یتیم چھوڑ دیے. اور بھائی پیکیج ایسا بنانا ہے کہ چاہے ایک بیوی والا مرے اور ایک یتیم بچہ ہو، اس کی کفالت کا بھی انتظام ہو، اور 20 یتیم بچے ان کی کفالت کا بھی انتظام ہو.
اس کا یہی ہے کہ دوسرے شادی کریں, جو صحابہ کرام کے ہاں طریقہ تھا, اور عورت کے پاس اتنے رشتے آئیں کہ اس کے لیے سلیکشن میں آسانی ہو کہ سب سے اچھا کون ہے. ورنہ عورت کو جس اسٹائل کا پہلا میاں ملتا ہے نا, اگر وہ مر جائے تو اس اسٹیٹس کا اگر میاں نہ ملے تو وہ کرتی بھی نہیں ہے, پھر زندگی برباد ہوتی ہے. تو وہ چاہتی ہے اس جیسا یا اس سے اچھا ملے مجھے, اور یہ اس کی نیچر ہے اور اس کا حق ہے. تو وہ جب ہی ہے جب بہت سارے لوگ شادیاں کریں گے, 2-4 لوگوں کے کرنے سے نہیں ہوگا, اتنے لوگ کریں گے کہ پھر عورت کے پاس اتنے رشتے آئیں تو وہ کہے گی یہ میرے پرانے والے سے بہتر یا اس سے اچھا ہے. تو ہم نہ اچھے لوگ کر رہے ہیں, نہ زیادہ لوگ کر رہے ہیں تو 2-4 ہم جیسے نالائق لوگ کر رہے ہیں, اور اول تو کر ہی نہیں رہے. اور جو کر رہے ہیں نا, وہ میں ان کی حالت آپ کو بتا دوں, میرے پاس آتے ہیں کہ میں دوسری کرنا چاہتا ہوں اور میرا دل چاہتا ہے میں اس کو, ایسے عجیب ڈیزائن کی چیزیں آ رہی ہیں نا. ایک بڑی خوبصورت اداکارہ ہے, میں نام نہیں لوں گا اس کا, توبہ طائب کی, بڑی نیک پرہیزگار بن گئی. ایک صاحب آئے عجیب سے ڈیزائن کے نا, میں کسی کے ڈیزائن کا مذاق نہیں اڑاتا, ہر ایک کا اللہ نے ڈیزائن بنایا, لیکن جب کوئی اس طرح کی بات کر رہا ہو تو پھر ڈیزائن پھر اور برا لگتا ہے. کہتے ہیں ڈیزائن تو اللہ نے بنا دیا, لیکن باتیں جو تو اس ڈیزائن کی کر رہا ہے یہ تو کر رہا ہے نا, یہ اللہ تھوڑی تجھ سے گن پوائنٹ پہ کروا رہا ہے. وہ کیا تھا, وہ تھا, ابھی کیا بتاؤں میں, تاکہ میں ایسے تھوڑا ببہم کرتا ہوں نا, لوگ سمجھ نہ جائیں کہ کس کی بات ہو رہی ہے. ایک بڑی خوبصورت ایکٹر جو توبہ طائب کر لی, بڑی نیک پرہیزگار بن گئی. اچھا, تو ایک صاحب آئے میرے پاس اور کہنے لگے آپ کا مفتی صاحب وہ فلانی اداکارہ ہے, آپ کا اس سے رابطہ ہے. میں نے کہا رابطہ ایسے تو نہیں ہے, لیکن میں کرنا چاہوں تو رابطہ کر سکتا ہوں, بتائیے. کہہ رہے میں اصل میں نیا دین پہ آیا ہوں. اچھا, غریب بھی تھا بیچارہ, اور ڈیزائن بھی اندھیرے میں نظر نہیں آتا, اگر لائٹ جائے گی تو بندہ نظر نہیں آئے گا. تو اور وہ اداکارہ بڑی مشہور ہے, خوبصورت. تو کہنے لگا کہ وہ ایکچولی, اچھا پہلے عثمان سے ملا. ہاں, مجھ سے تو ملا ہی نہیں, مجھے یاد ہے, مجھ سے تو بس آتا تھا اور چلا جاتا تھا نا, کہہ نہیں پاتا تھا دل کی بات. تو عثمان سے پھر میں نے کہا عثمان بھائی یہ کیوں بار بار آ رہا ہے, کیوں ٹائم لینا چاہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے مفتی صاحب سے کہو میں چاہ رہا ہوں کہ میری اس سے شادی کرا دیں, میری اس سے. میں نے کہا یار, کیونکہ میں ابھی توبہ طائب کر کے نیک مسلمان بنا ہوں, تو میں نے کہا توبہ کر کے نیک تو بنا ہے, ڈیزائن تھوڑی چینج ہوا ہے یار. وہ اداکارہ بھائی تجھ سے کیوں کرے گی یار, تیرے نہ پیسہ ہے, نہ تیرے پاس نہ شہرت ہے, اور نہ کوئی حسن و جمال ہے. تو اب دیندار بن کے تو نے توبہ کر لی, اچھی بات ہے, اللہ کے سامنے رو, ہم کسی کی نیت پہ شک نہیں کرتے, اور ہم بھی آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں. تو میں نے کہا یار یہ میں تو پیغام بھی نہیں بھیج سکتا. وہ بولے گی مفتی صاحب خیریت تو ہے, کیا کر رہے ہو آپ؟ تو میں نے کہا یار بہرحال اس بندے کے کانفیڈینس کو کیا ہے سلام. میں نے تو بگا دیا, میں نے کہا بھائی اس کو بولو, میں نے یہ نہیں کہا پیغام نہیں بھیجو, میں نے کہا میں کیوں تیرا نمائندہ بنوں, تو جا بھائی, تو کسی اور کو تلاش کر بھیج دے مجھے کوئی, اگر وہ کر لیتی ہے تو سبحان اللہ, میں نہیں کہا پڑھاؤں گا انشاءاللہ. پھر بعد میں پتہ چلا وہ تو پہلی شادی شدہ ہے بیچاری. تو میں نے کہا اگر وہ کر لیتی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. بعض لڑکیوں کو ایسے بندے پسند آتے ہیں جو اندھیرے میں نظر ہی نہ آئے. خیر, تو میں نے کہا اگر وہ کر لیتی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, کہ میں یہ جرت نہیں کر سکتا میں تیرا پیغام وہاں پہنچاؤں. میں نے کہا میں پٹوں گا, میں بدنام ہو جاؤں گا. تو میں نے کہا یار یہ کانفیڈینس. تو مجھے ایک واقعہ یاد آیا, میں اس بندے کو یہ نہیں کہہ رہا, یہ صرف لطیفہ ہے, ایسا نہ ہو آپ کہیں کہ مفتی صاحب اس بندے کو اس سے تشبیہ دے رہے ہیں. تو مجھے ایک پرانا لطیفہ یاد آ گیا. بھائی یہ نہ سمجھے کہ میں اس بندے کو چوہے سے تعبیر کر رہا ہوں, یہ اس سے بالکل ہٹ کر ہے. میں صرف کانفیڈینس کے لیے ایک مثال دے رہا ہوں کہ کانفیڈینس کتنا زبردست. ایک چوہے نے نا ہتھنی کو پرپوز کیا, آئی لو یو کہا. کس کو؟ چوہا گیا, ہاتھی نہیں, ہاتھی کی جو مادہ فیمیل اس کے پاس گیا, آئی لو یو کہا اور کہا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں. اس ہتھنی کو آیا غصہ, اس نے بولا شیر آتا ہے بھائی, ریچھ آتا تو چلو, ان کی پرسنالٹی بھی مجھ سے میچ نہیں کرتی ہے. شیر کی پسند, ہاتھی سے تو بہرحال بہت کم ہے نا, لیکن چلو یار کچھ تو کوالٹی ہے نا اس کے پاس. تو چوہے سے کہنے لگی کمبخت بے شرم, تو اپنا قد دیکھ, اپنا رنگ دیکھ, اور ہے بھی حرکتیں دیکھ, چوہا نہیں ہوتا چوہا, حرکتیں دیکھ, تو اب تیری ہمت کیسے ہوئی؟ چوہے نے کہا ان سب کو چھوڑ, کانفیڈینس دیکھ, کانفیڈینس. ایسا کانفیڈینس کسی میں ملے گا؟ لڑکیاں کانفیڈینس پہ بھی مرتی ہیں نا. بعض دفعہ مرد کا کانفیڈینس ایسا ہوتا ہے, لڑکی نہ شکل دیکھتی ہے نہ پیسہ, کہتی ہے بھائی کانفیڈنٹ ہے ہر چیز میں, مرد ہے. تو چوہے نے اس چیز کو کیش کرایا, کہہ رہے چھوڑ یار اس کو, کانفیڈینس دے, کانفیڈینس. تو مجھے وہ میں نے اس کو بیچارے کو, میں یہ نہیں کہہ رہا, لیکن مجھے وہ لطیفہ یاد آیا. میں نے کہا میں یہی کہہ سکتا ہوں اس اداکارہ سے, حسینہ سے, کہ آپ اس کی صورت پہ مت جائیں, اس کی جیب پہ مت جائیں. اس میں کیا ہے؟ کانفیڈینس. جو بڑے بڑے لوگ ہمت نہیں کر سکے, تو اگر یہ کانفیڈینس, تو پھر میں نے کہا میں یہ نہیں کہتا, یہ خود ہی کہہ دینا میرا کانفیڈینس ہے, تو میں کیوں کہوں یہ بات.
تو کہاں سے کہاں بات چلے گی, میں بات کیا کر رہا تھا, نہیں پرچے تو تھا, ہاں تو وہ اس پہ میں عرض کر رہا تھا کہ تو ہر عورت بھی چاہتی ہے نا اپنے اسٹینڈرڈ کے بندے سے نکاح کرے. تو اب بڑی بڑی مالدار گھرانوں میں لڑکیاں بیوہ ہو جاتی ہیں, تو اب یہی ہوگا کہ ان کے شوہر کے کزن شادی کریں, ان سے شوہر کا بھائی شادی کریں, یعنی اسی لیول کے لوگ شادی کریں تو وہ کرے گی, اور وہ کرتے نہیں ہیں. تو پھر رشتے آ رہے ہوتے ہیں ان کی نسبت بہت کم لوگوں کے, تو عورت کہتی ہے تو میں کسی کی دوسری بیوی بنوں, اور ایسے مرد کی بنوں جس کی پہلی بیوی بننا بھی کسی کو قبول, میرے لیے قابل قبول نہیں ہے, تو اس کی دوسری کہاں سے بنے گی وہ, نہیں یہی بات میرا خیال ہے. وہ کہتی ہے بھائی یہ تو ایسا آدمی ہے کہ میں اس کی پہلی نہیں بننا چاہتی, تو دوسری بننا تو اور مشکل ہے نا, دوسری میں تو عورت کا اسٹینڈرڈ کیا ہوگا, اور اونچا ہوگا. تو جو ہائی اسٹینڈرڈ کے لوگ ہیں جب وہ اپنے خاندانوں میں کریں گے تو پھر عورت دوسری بھی بنے گی, تیسری بھی بنے گی, چوتھی بھی بنے گی. آج عورت کیوں دوسری بننا نہیں چاہتی, جو رشتہ بھیج رہا ہوتا ہے وہ بہت لو لیول کا ہوتا ہے عورت کے, تو لو لیول کو چاہیے اپنے لیول یا اپنے سے کم لیول کی عورتوں کو نکاح کا پیغام بھیجے. کھوپڑی شریف میں آ رہی ہے بات, تو اس سے سوسائٹی کے مسائل حل ہوں گے. پھر اگر کوئی بندہ مر جاتا ہے اور اس کی چاروں بیویاں بیوہ بھی ہو جاتی ہیں بالفرض, تو ان کی شادیاں اسی لیول کے لوگوں میں ہو جائیں گی. جیسے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ تھے, جب ان کی شہادت ہوئی تو ان کی زوجہ نے کہا کہ مجھے کہاں نکاح ملے کا پیغام, تو آپ نے فرمایا میں تمہیں ان سے اچھا بتاتا ہوں. تو پھر نبی نے خود نکاح کیا. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب طلاق ہوئی ہے نا, نبی کی پھوپھی زاد بہن تھی, ان کا دل بہت غمزدہ تھا, تو پھر آپ نے خود نکاح کا پیغام بھیجا. اس میں ایک بڑی حکمت یہ تھی کہ ان کی تلافی ہو, تو حضرت زینب پھر اس پہ خوش ہوئی ہیں, ان کی تلافی ہوئی ہے اس سے. تو عورت کے لیے طلاق کا دھبا ایک بہت برا ہوتا ہے, یعنی اس کو بڑا غم پہنچتا ہے, تو وہ غم کی تلافی جب ہوگی جب اسی اسٹینڈرڈ کا یا اس سے اچھا اس کو ملے. ہماری سوسائٹی میں کنواریوں کو نہیں مل رہا تو طلاق یافتہ کو کہاں سے ملے گا, تو اس کے لیے 4 شادیوں کو پروموٹ کرنا پڑے گا. خدا کی قسم کسی کے باپ کے پاس بھی اس کے علاوہ مسائل کا حل نہیں ہے, تو پھر مجھے نہیں برا بلا کہا کرو, یا تو کوئی حل لے کر آؤ. اسلام نے جو حل دیا ہے وہی حل ہے میرے بھائی. اور قرآن نے یہ بھی کہا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے یتیم بچوں کو پالا کرو, اور سورہ نساء کے الفاظ ہیں وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ. یہ سوچا کرو میں اگر مر گیا اور میرے رشتہ دار میرے بچوں کو ایسے ہی چھوڑ دیں تو مجھے کتنی تکلیف ہوگی. تو جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم مریں تو ہمارے یتیم بچوں کو لوگ پال لیں, باپ والی شفقت دے دیں, تو ہمیں بھی چاہیے کہ خاندان میں کوئی یتیم ہو گیا, بھائی مر گیا, کزن مر گیا, تو ہم اس کی بیوہ سے نکاح کر کے اس کے یتیم بچوں کو باپ کی شفقت دینا شروع کر دیں. کیونکہ جب تک آپ ان کی ماں سے نکاح نہیں کرو گے تو ان کے بچوں میں وہ محبت باپ والی آپ دے نہیں سکتے ان کو. ٹھیک ہے سگے باپ جیسی تو پھر بھی نہیں ہوتی, لیکن کوئی رشتہ تو قائم ہو جائے گا نا, ورنہ اجنبی پالک لے کے پالنے میں کیا ہوگا, وہ تو کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اللہ میاں نے سورہ نساء میں کہہ دیا کہ تم خود اپنے بارے میں سوچا کرو, میں مر گیا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا. اب یہاں اس کا بھی جواب ہو گیا کہ جب آپ مر گئے تو آپ کی بیوی کا کیا ہوگا, یہ سوچتا ہے نا انسان. تو اس میں یہ سوچا کرو کہ ہم نے خود ابھی زندگی میں خواتین کو نکاح کر کے ٹھکانہ دینا ہے, تاکہ یہ سوسائٹی میں رواج پڑے اور آپ کے مرنے کے بعد آپ کے بچے در در کی ٹھوکریں نہ کھائیں. کوئی ان بچوں کو رکھنے کے لیے تیار ہو جائے, ان سے رشتہ کر کے. سمجھتے ہو مفتی صاحب اپنے شوہر کے ساتھ آئی ہوں, ملاقات کرنی ہے, بات کرنی ہے. خاتون کا سوال ہے, ان کو دفتر میں بٹھا دیں. پھر مفتی صاحب کیا ہوگا, 4 بیوی والا مر جائے تو کیا ہوگا, وہ بتا دیا میں نے کیا ہوگا. جو بھی ہوگا تو بیڑا ہی غرق, لیکن وہ اس کی مرنے کی وجہ سے نہیں ہوگا. اس بیچارے نے تو اپنی زندگی میں جتنی عورتوں کو ٹھکانہ دے سکتا تھا اس نے دے دیا, اس نے تو اپنی ذمہ داری پوری کر لی. اب اس کے مرنے کے بعد اگر بیڑا غرق ہو رہا ہے تو اس کا قصور نہیں ہے, اللہ اس کو بری کر دیں گے. بھائی تیرا جو فرض تھا تو نے ادا کر لیا, اور یہ بھی ممکن ہے نہیں بھی مرے. کیوں مار رہے ہو؟